معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہ رخ لطیفی، آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں امروہہ میں، اور یہ درگاہ حضرت عبدالہادی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہاں کا کیا ہسٹری ہے اور کیا یہاں کی سوانح حیات ہے حضرت عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا سوانح حیات ہے، ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ سے ہماری گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل صابری بلبل آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے زیارت کرتے ہیں درگاہ شریف کی، حضرت عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں، اور کیا سوانح حیات ہے حضور کی، یہ آپ کو ہم اس ویڈیو کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے زیارت کرتے ہیں۔ Fikir var, trekte ilim var, besenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istilah, bence bir liman. معزز ناظرین، یہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ آپ کا مزار پاک امروہہ شہر میں ہے، اور امروہہ شہر ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں مشہور شہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم پاک حضرت شاہ عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی 32ویں پشت میں ہیں۔ آپ 14 رجب 1084 ہجری میں امروہہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت محمد حافظ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے دور میں امروہہ شہر کے بڑے عالم تھے۔ حضرت چشتی حضرت محمد فیاض چشتی کے آپ مرید تھے۔ حضرت عبدالہادی کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو فیاض چشتی امروہہ آئے، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ اس وقت آپ کی کافی ضعیف عمر ہو چکی تھی، آپ کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ آپ حضرت محمد صاحب کے یہاں نماز کا آپ نے ارادہ کیا اور مصلی بچھایا تو کچھ قبلے سے جدا ہو گیا۔ شاہ عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ ماجرا دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی فیاض چشتی رحمۃ اللہ علیہ نیت باندھنے کے ارادے سے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو شاہ عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کہتے ہیں، حضور آپ نے قبلے سے جدا بچھا دیا ہے مصلی، میں صحیح کیے دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مصلی قبلے کی سمت بچھا دیا۔ فیاض چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا جب دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ لڑکا لوگوں کو ہدایت کیا کرے گا اور یہ ہادی ہوگا۔ آپ فیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا۔ شاہ عبدالہادی کے اندر بزرگی کے کمالات نظر آنے لگے۔ معزز ناظرین، جب حضرت عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 9 سال کی ہو گئی تو آپ مکتب میں گلستہ پڑھ رہے تھے۔ اس وقت آپ مشغول تھے پڑھنے میں، تو ایک عجیب حولیے میں ایک درویش آیا اور اپنے دہن سے ایک غذا نکالی اور شاہ عبدالہادی سے فرمایا، لو اس کو کھا لو۔ شاہ عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اس کو کھایا، وہ غذا آپ کے حلقوم سے اترنا تھی کہ آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور وہ درویش جس نے آپ کو غذا دی تھی وہ روپوش ہو جاتا ہے۔ شاہ عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتب کو چھوڑا اور جنگل میں آ گئے۔ 3 دن تک آپ پھر کسی کو نظر نہیں آئے۔ یہ وقت ایک عجیب وقت تھا۔ معزز ناظرین، پھر ایک دن آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غلط رخ جانب مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے تھے، تو شاہ عبدالہادی نے ان کو بھی صحیح رخ کیا اور قبلہ رخ مصلی بچھا کر کے نماز ادا کروائی۔ آپ پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دعائیں آئیں، اور آپ اس وقت کے ایک ایسے ولی کامل ہوئے کہ آپ کی مثال وقت کے ولی دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی شادی ہو گئی۔ آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے۔ امروہہ کے پاس ایک گاؤں غازی پورہ کے سوت ندی کے کنارے ایک گاؤں تھا جس کا نام غازی پورہ ہے۔ آپ اللہ کی یاد میں وہاں سوت ندی کی غار میں اللہ کی عبادت میں رہا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے، عبادت
میں آپ اس طرح مشغول ہوئے کہ آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں آپ کو ملاقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام سے علم لدنی حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے دور رہا کرتے تھے، تو آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم مخلوق خدا کی خدمت کیا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ بشارت پائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ موجہ بڑا ہی تشریف لائے، جہاں حضرت خواجہ محمد معصوم سنبھل میں مقیم تھے۔ وہ بھی آپ سے بہت عقیدت رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی زیارت کے لیے سنبھل آتے تھے۔ ایک بار شیخ محمد علی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ سے بیعت ہوئے اور آپ کو موجہ خائی کھیڑا تشریف لانے کی گزارش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بریلی آئے اور آپ کے کمال کا چرچا ہونے لگا۔ ساری عوام آپ کی دیوانی ہو گئی۔ نواب امین الدین دولہ سنبھلی مرزا اکبر علی خان کو آپ سے عقیدت تھی۔ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ شاہ عالم بادشاہ بہت پریشان ہیں، سلطنت کی دیواریں ہل رہی ہیں، آپ دعا کیجئے۔ شاہ عبد الہادی نے ان لوگوں کی گزارش قبول کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو دعا قبول ہوئی اور بادشاہ شاد ہو گئے۔ اسی طرح سے شیخ محمد حیات قاضی ٹولہ میں رہا کرتے تھے۔ وہ کافی عرصے سے بہت ہی بیمار تھے، کافی علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب ساری حکیموں نے لا علاج کر دیا تو آپ ان کے گھر میں ایک بار جانا ہوا۔ آپ ادھر سے گزر رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے گزرے تو آپ نے سارا حال جان کر کہا، شیخ محمد کو بھی تو ایک بیٹا ہی ہوگا، یہ ابھی نہیں کوچ کریں گے، بلکہ ان کے 4 پائی گھر میں صحن میں ڈال دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہوا کہ ان کی 4 پائی ان کے گھر میں صحن میں ڈال دو، اور ان لوگوں نے ویسا ہی کیا۔ گھر میں ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے نیچے ان کی 4 پائی رات بھر رکھی رہی، تو جب صبح ہوئی تو شیر حیات صاحب بہت ہی خوش مزاج اور خوب اچھی طرح سے صحت یاب ہو کر کے اٹھے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ سے کھائی کھیڑا میں بہت سی کرامتیں ظہور میں آئیں۔ ایک ایسی کرامت ظہور میں آئی کہ جس سے لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئیں۔ وہ معزز ناظرین یہ کرامت ہے کہ ایک عورت کھائی کھیڑا میں رہا کرتی تھی، وہ بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی کہ ادھر سے آپ کا گزر ہو رہا تھا۔ وہ آپ سے رو رو کر فریاد کرنے لگی کہ یا شاہ عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں کی حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعا آپ کی دعا قبول فرماتا ہے، آپ میرے ان آنسوؤں کو تھام دیجئے۔ شاہ عبد الہادی نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا، آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی، یا اللہ اس لڑکی کو زندہ کر دے، اور فرمایا اے لڑکی اٹھ اللہ کے حکم سے، اور وہ لڑکی زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، شاہ عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں ہیں۔ آپ کا وصال 4 رمضان 1190 ہجری میں کھائی کھیڑا بریلی میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک عارضی طور پر انہوں نے ایک لحد میں رکھ دیا، پھر آپ کے خلیفہ اور عزیز و اقارب ایک تابوت میں لے کر آپ کو آپ کے امروہہ شہر میں لائے اور آپ کو یہاں پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، آپ کا مزار پاک آج امروہہ شہر میں ہے، اور امروہہ شہر میں آپ کا مزار پاک شاہ عبد الہادی درگاہ رحمۃ اللہ علیہ سے جانا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں، اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل صابری بلبل آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور ہاں ویڈیو کو لائک کریں۔ تو حاضر ہوتے ہیں دوسرا ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔